بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے قضیے کی تقسیم میں قضیہ حملیہ پڑھ لیا تھا کہ قضیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ تو کل ہم نے حملیہ پڑھا تھا کہ وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِثُبُوتِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، کہ جس میں حکم لگایا گیا ہو کسی چیز کے ہونے کا کسی چیز کے لیے، او نفی شیء یا کسی چیز کی نفی کرنا، عن شیء کسی چیز سے، جیسے خالد حاضر، خالد حاضر ہے، تو یہ کس کی مثال ہے؟ یہ مثال ہے ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء۔ ہم نے کیا کیا؟ حضور کو ثابت کیا کس کے لیے؟ خالد کے لیے، ٹھیک ہے۔ او نفی شیء عن شیء، یعنی طالب لیس بغائب، طالب علم غائب نہیں ہے، غیاب کی نفی کی ہم نے کس کے لیے؟ طالب علم کے لیے۔ کہنا تتألف القضیۃ الحملیہ من ثلاثۃ ارکان، قضیہ حملیہ میں تین رکن ہوتے ہیں، ایک جس پر حکم لگایا جائے، ایک جس کے ذریعے حکم لگایا جائے۔ جب ہم نے کہا خالد حاضر، خالد حاضر ہے، تو حضور کا حکم لگایا ہم نے کس پر؟ خالد پر۔ تو خالد ہوا محکوم علیہ کہ جس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور حضور ہوا محکوم بہی کہ جس کو محمول کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان دونوں کو جوڑنے والی جو چیز ہے، جو ان میں نسبت پائی جا رہی ہے، جو ان دونوں میں ربط پیدا کر رہی ہے، وہ نسبت ہے جملے میں پائی جاتی ہے، وہی کیا ہے؟ حکم ہے، کہ ہم حکم یہ لگا رہے ہیں کہ خالد حاضر ہے یا طالب علم غائب نہیں ہے۔ کل یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی۔ کہہ رہے ففی المثالین المتقدمین، گزری ہوئی دونوں مثالوں میں الموضوع کون ہے؟ خالد اور طالب، محمول کون ہے؟ حاضر اور غائب۔ نسبہ کیا ہے پہلی مثال میں؟ ثبوت الحضور لخالد، حضور کو ثابت کیا ہم نے کس کے لیے؟ خالد کے لیے۔ اور دوسری والی مثال میں یعنی طالب لیس بغائب میں کیا ہے؟ نفی الغیاب عن طالب، طالب علم سے غیاب کی نفی کرنا۔ اب آ جائیے الشرطیہ، قضیہ شرطیہ کس کو کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں، عبارت کو پڑھیے شارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشرطیۃ ہی ما حکم فیہا بوجود نسبت ما بین قضیۃ و اخرى، بین قضیۃ و اخرى، او عدم وجود نسبت بینہما، ہی ما حکم فیہا بوجود نسبت بین قضیۃ و اخرى، کہ جب ایک قضیے اور دوسرے قضیے میں کسی نسبت کے موجود ہونے کا حکم لگایا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ شرطیہ۔ کہ جب ایک قضیے اور دوسرے قضیے کے درمیان ایک نسبت کا، ایک ربط کا حکم لگایا جائے۔ میں نے کہا اگر تم محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، تو یہ دو قضیے ہیں، پاس ہونا ایک الگ، محنت کرنا الگ، صحیح؟ دونوں کو ربط کس نے دیا؟ ادات شرط نے۔ واضح ہے مولانا؟ نہیں واضح ہے؟ میں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو یہ کب ہے؟ فسبح بحمد ربک بھی ایک قضیہ ہے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی ایک قضیہ ہے۔ دونوں کو ربط کس نے دیا؟ اذا نے، کہ جب ایسا ہو، ادھر اذا ہے ادھر فا ہے، جواب میں فا آتا ہے، فسبح بحمد ربک، کہ جب کامیابی نصیب ہو، جب جیت حاصل ہو تو کیا کرو؟
اور جب دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ کس میں داخل ہو رہے ہیں؟ اسلام میں، فسبح بحمد ربک، تو آپ اللہ کی کیا کریں؟ تسبیح کریں اور اس کی حمد کریں۔ تو کیا ہوا؟ ادات شرط کے ذریعے دو قضیوں میں ہم نے کیا کیا؟ ایک نسبت بنا دی کہ جب ایسا ہوگا تو یہ کرنا ہے، یا ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ مثلا اگر آپ محنت کریں گے تو امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیاب ہوں گے، تو شرط کے ساتھ ہے کہ نہیں کامیابی؟ شرط کے ساتھ ہے۔ تو دونوں میں ایک نسبت کیا پائی جا رہی ہے کہ کامیابی جڑی ہوئی ہے کس سے؟ محنت سے۔ تو کہہ رہے ہیں ہی ما حکم فیہا، وہ جس میں حکم لگایا جائے بے وجود نسبت کے موجود ہونے کا، بین قضیۃ و اخرى، ایک قضیہ اور دوسرے قضیے کے درمیان، او عدم وجود نسبت، یا عدم وجود نسبت کے نہ ہونے کا، بینہما، ان دونوں قضیوں کے درمیان۔ میں نے کہا اگر محنت نہیں کرو گے تو پاس نہیں ہوگے۔ جب استطاعت ہوگی تب ہر چیز کے لیے استطاعت کا ہونا شرط نہیں ہے، حج کے لیے، حج کے لیے ہے نا۔ باقی تو اللہ نے آپ کو جس قابل آپ ہیں اس حد تک تو کامیابی حاصل کریں گے۔ جس قابل ہیں آپ، جیسے نماز کا مسئلہ لے لیں، ٹھیک ہے کہ اذا حان وقت الصلاۃ فعلیک ان تصلی صلاۃ الظہر، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نماز ظہر کو انجام دیں۔ اب یہ وجوب اگر ہو رہا ہے تو یہ وجوب تو ہر اعتبار سے ہے نا، جس کی جتنی مجال ہوگی اس پر ویسے واجب ہوگا۔ لیٹ کے واجب ہوگا، لیٹ کے کرے گا، لیکن وقت کا داخل ہوتے ہی نماز واجب ہے کہ نہیں ہے؟ بالغ پر، عاقل پر، مکلف پر، صحیح؟ تو دیکھیے مولانا، مثل اس کی مثال ہے ہی ما حکم فیہا بوجود نسبت، جس میں ایک نسبت کے وجود کا حکم لگایا جائے ایک قضیے اور دوسرے قضیے کے درمیان۔ کہہ رہے ہیں اذا اشرقت الشمس، جب سورج طلوع ہو جائے، فالنہار موجود، تو دن کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے۔ اذا اشرقت الشمس، ایسا ہوگا کہ سورج نکلے اور دن نہ ہو؟ کیا کر رہے ہیں؟ بادل ڈھانپ سکتا ہے لیکن دن تو رہے گا۔ ہاں دن رہے گا۔ اب دیکھیے او عدم وجود نسبت بینہما، کیا ہے مثلا اس کی مثال کیا؟ لیس کلما دق الجرس، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی گھنٹی بجے فقد حان وقت الدرس، تو کلاس کا وقت ہو گیا۔ ضروری ہے؟ ہو سکتا ہے کھانے کی گھنٹی ہو سکتا ہے ناشتے کی ہو سکتا ہے دعا کی ہو، ہے نا؟ لیس کلما دق الجرس، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی گھنٹی بجے فقد حان وقت الدرس، تو اس وقت کیا ہو گیا؟ درس کا وقت ہو گیا۔ تو ان دونوں میں نسبت کا انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ دونوں کے درمیان کہ گھر گھنٹی بجنے میں کلاس کا وقت ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ان دونوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ نسبت پائی جائے۔ کہا عدم وجود نسبت، تو جناب وہ تو قدرتی ہے، سورج نکلے گا تبھی دن ہوگا، یا تو گھنٹے تو جناب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ سورج نہیں نکلے گا دن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو دن کا نکلنا سورج کے ساتھ مشروط ہے کہ نہیں؟ شرط ہے کہ نہیں کہ بنا سورج نکلے دن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی تو شرط نہیں ہوگا کہ گھنٹی بجے گی تبھی کلاس ایسے ہی ہوتی ہے۔ کہاں بنا گھنٹی کی کلاس چینج ہوتی ہے؟ ٹائم تو چینج ہو جاتی ہے، ٹائم چینج ہوتا ہے، کلاس نہیں چینج ہوتی۔ اس کے لیے کیا بجانا پڑتا ہے؟ گھنٹی۔ یہ اصول ہے، آپ اسکول جائیے کیا بجتا ہے؟ گھنٹہ، گھنٹے نہیں گھنٹہ۔
وہ تو ہم نے نہ بنایا جناب، اگر یہ ہوگا اس سے کیا ہوا ہے؟ تو ایک علامت بنائی گئی کہ نہیں بنائی گئی؟ بس علامت بن گئی تو دونوں میں ایک لازم ہے۔ شرط میں کیا ہوتا ہے؟ شرط میں کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں، دو قضیے، دو الگ الگ معاملے ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جڑ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تعلیف ہوا دیکھیے کس سے مل کر بنتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں مولانا ایک مقدم، ایک تعلیف۔ ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس، یہ مقدم ہے، یعنی جب سورج نکلے گا تو کیا ہوگا؟ فالنہار موجود، یہ کیا ہو جائے گا؟ تعلیف۔ کیا ہو جائے گا؟ تعلیف، مقدم اور تعلیف۔ جیسے موضوع اور محمول ہم کہہ رہے تھے اس میں قضیہ حملیہ میں، موضوع اور محمول، خالد حاضر تو خالد موضوع، حاضر محمول، طالب لیس بغائب، طالب موضوع لیس بغائب محمول۔ اب اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود، جب جملہ شرطیہ ہوگا، قضیہ شرطیہ ہوگا تو وہاں موضوع محمول نہیں کہیں گے، وہاں مقدم اور تعلیف۔ ہاں تو اذا اشرقت الشمس یہ مقدم، فالنہار موجود کیا ہوگا؟ تعلیف۔ لیس کلما دق الجرس کیا ہوگا؟ مقدم۔ فقد حان وقت الدرس کیا ہوگا؟ تعلیف۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا مقدم۔ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، یہ کیا ہو جائے گا؟ تعلیف۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بجانے والی تالی نہیں، مقدم تالی یعنی جو بعد میں آئے۔ دیکھیے تتألف القضیۃ الشرطیہ من ثلاثۃ ارکان، تین رکن اس کے بھی ہوتے ہیں۔ پہلا کیا؟ مقدم، وہو فی المثال الاول، پہلی والی مثال میں کون ہے؟ اشرقت الشمس۔ مثال ثانی میں کیا ہے؟ دق الجرس۔ التالی کیا ہوتا ہے؟ وہو فی المثال الاول النہار موجود۔ دوسری والی مثال میں قد حان وقت الدرس۔ اور رابطہ کیا ہے؟ تیسرا رابطہ، اس میں نسبت پائی جا رہی تھی، اس میں وہی الادوات الربط، ادوات ربط یعنی جو دوسرے میں رابطہ پیدا کرتے ہیں، کاذا والفا، جیسے اذا اور فا۔ اذا جاء فسبح، سبح پہ فا آیا کہ نہیں آیا؟ جی۔ اذا اشرقت الشمس فالنہار، لیس کلما دق الجرس فقد حان الوقت۔ تو کہا ادوات ربط کون سے ہیں؟ اذا والفا فی المثال الاول وکلما والفا فی المثال الثانی۔ کلیئر ہے مولانا؟ اب کل آئے گا مولانا قضیے کی تقسیم، ایک پوری بحث ہے لمبی چوڑی، اور اس کے بعد ہم لوگ باقاعدہ استدلال میں داخل ہوں گے۔ تھوڑا سا اسے پڑھا دیجیے۔ نہیں ابھی تو اور پوری لمبی چوڑی بحث ہے۔ چلیے اتنا تو پڑھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا، اس کو سمجھ لیں، ادات سلب تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جی جی جناب، بارہ ہے جی جناب، بارہ ہے۔ ہاں، یعنی جس سے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ ہم نے کہا طالب لیس بغائب، یہاں ادات سلب کیا ہے؟ لیس۔ تو کہا جس میں ادات سلب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ادات سلب آئے گا چاہے جو بھی آ جائے، وہ قضیہ ہوگا قضیہ سالبہ، اور جس میں ادات سلب نہ ہو وہ قضیہ ہوگا موجبہ۔ جیسے خالد حاضر کیا ہے؟ موجبہ، ٹھیک ہے۔ طالب لیس بغائب کیا ہوگا؟ سالبہ۔ ابھی وہ آ ہی نہیں رہے ہیں، بیچ میں آیا تھا، مجھے لگا تھا کہ کوئی آ رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے، ٹائم سے نہ ہو تو کیا ہوگا۔
تو چاہے اب دیکھیے ہم نے کہا اذا شرقت الشمس فالنہار موجود، اس میں ادات سلب ہے کہیں نہیں، تو یہ کیا ہوگا موجبہ. لیس کلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، ادات سلب ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ قضیہ کیا کہلائے گا سالبہ. وتنقسم القضیۃ حملیۃ کانت او شرطیہ، چاہے حملیہ ہو یا شرطیہ، دونوں کی کیا ہوگی الی قسمین، الموجبہ والسالبہ. ٹھیک ہے، موجبہ اور سالبہ. شارب ساتھ میں ہو میرے؟ ہاں. موجبہ کس کو کہتے ہیں؟ ہی القضیۃ المثبتہ، وہ قضیہ جو مثبت ہو، منفی نہ ہو. مثل المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے تو مثبت ہے کہ نہیں ہے؟ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. سالبہ مولانا ہی القضیۃ المنفیہ، منفی قضیے. نیگیٹو سینٹینس خالد لیس بغائب، خالد غائب نہیں ہے، ادات سلب ہے کہ نہیں ہے؟ لیس کلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، یعنی جب بھی گھنٹی بجے تو ضروری نہیں ہے کہ کلاس کا وقت ہو. تو آیا سمجھ میں کیا قضیہ؟ پہلے تو قضیہ سمجھیے، قضیہ کیا ہوتا ہے.